بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے عزیز دوستو، آج ان 3 لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسے 3 لوگوں کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ وہ کون 3 لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ بھائیو سنتے جائیے، ویڈیو پورا مکمل دیکھیے، بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو بہت جانکاری حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کو سننے کے بعد اگر آپ نے عمل کیا تو آپ جنت کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی کا فرمان سنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ابن ماجہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر تک نہیں جاتی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، تو نماز اس کے سر کے اوپر جاتی ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر۔ اسی طریقے سے نماز بلندیوں کو طے کرتی ہے، بلندیوں پر پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آئیے وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا امام کہ جس کے اندر شرعی طور پر خرابی ہو، کوئی شرعی نقطۂ نظر سے اس کے اندر خامی ہے اور مقتدی اس سے ناراض ہیں، تو ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس امام کی نماز نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ جب نماز اس کی خود قبول نہیں ہو سکتی تو مقتدیوں کی اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ تو ایسا امام کہ جس کے اندر شرعی خرابی ہے، شرعی اعتبار سے کوئی خامی ہے اور مقتدی اس سے ناراض ہے، تو اس امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اب اس کے اندر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، مقتدی ویسے ہی ناراض ہو گئے کہ مجھے سلام نہیں کیا امام صاحب نے، یا امام صاحب نے میرے گھر فاتحہ نہیں پڑھی، یا کوئی پردھان جی کہنے لگے کہ صاحب میں بیٹھا ہوا تھا بیٹھک میں، امام صاحب ایسی گزر کے چلے گئے، مجھے سلام نہیں کیا، امام صاحب سلام نہیں کرتے، ویسے ہی کڑھن کرنے لگے اور ویسے ہی امام صاحب سے حسد کرنے لگے، چوراہوں پر بیٹھ کر امام صاحب کی برائیاں خامیاں نکالنے لگے بنا وجہ، تو پھر ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ہاں، شرعی خرابی اگر کوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ مقتدی بھی ناراض ہوں، تب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی عورت کہ جس کا شوہر جس عورت سے ناراض ہے اور پوری رات ناراضگی میں گزر گئی، دونوں نے پوری رات ناراضگی میں گزار دی، تو اس عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، میاں بیوی رہتے ہیں، میاں نے بیوی کو رات میں ہم بستری کرنے کے لیے اپنے بستر پر بلایا، عورت نے انکار کر دیا، اب شوہر ایسی مایوس ہو کر سو گیا، تو پوری رات اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اور اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے دو مسلمان ایمان والے، 2 مسلمان بھائی کہ جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں،
تعلق ختم کر دیتے ہوں، تعلق کو کاٹ دیتے ہوں، قطع تعلق کر لیتے ہوں، آپس میں ناراض رہتے ہو، ایسے دو سگے بھائی کہ جو آپس میں ناراض رہتے ہوں، ناراض ہو کر دونوں زندگی گزارتے ہوں، قطع تعلق کر دیتے ہوں، تو پھر ان دونوں کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ معلوم کیا ہوا؟ حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ کہ ایسا امام کہ جس کے اندر شرعی خرابی ہو اور مقتدی اس سے ناراض ہو تو اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ نمبر 2 ایسی عورت کہ جس کا شوہر جس سے ناراض ہے تو اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ایسے 2 بھائی سگے کہ جو آپس میں ناراض رہتے ہوں، قطع تعلق رکھتے ہوں، تو ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہم سب کے پیارے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ آپس میں صلح رحمی کا معاملہ کر لیا کریں، آپس میں پیار و محبت سے رہا کریں، ناراضگی کو دور کر دیں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جہنمی ہے، یعنی رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتہ داریوں کو اچھا رکھیں، اچھا برتاؤ پیش کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کی زندگی اچھی ہو اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ چلیے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔